اگر آپ بھی چاہتے ہیں غربت، قرض، بیماری، پریشانی، جادو، بندش اور نظر بد سب ختم ہو جائے تو یہ ایک بھائی نے وظیفہ بتایا ہے اور اس کی سچائی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے ان کی یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. ایک گلاس پانی لو، صاف پانی، چاہے کانچ کا ہو، مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، جہاں سے بھی صاف پانی ملتا ہو وہیں سے لے لو. پانی اپنے سامنے رکھو. سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھو، جو بھی درود آپ کو یاد ہو. اگر درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ پڑھ لو، اگر نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا کم سے کم صلی اللہ علی محمد پڑھ لو. اب اصلی عمل شروع کرو. پہلا وظیفہ یا ربنا یا اللہ 3 بار پڑھنا ہے. پہلی بار یا ربنا یا اللہ، دوسری بار یا ربنا یا اللہ، تیسری بار یا ربنا یا اللہ. اب وہیں بیٹھے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی 3 بار، لیکن اس بار ایک خاص جملے کے ساتھ، یا ربی المدد. پہلی بار یا ربی المدد، دوسری بار یا ربی المدد، تیسری بار یا ربی المدد. بس یہ پورا عمل صرف 30 سیکنڈ لیتا ہے. اور اگر 30 سیکنڈ میں آپ کی زندگی بدل جائے تو کیا آپ نہیں کرو گے؟ غربت ختم، قرض ختم، بیماری ختم، پریشانی ختم، جادو، بندش، بد نظری ختم. اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتایا گیا ہے وہ شرعی طور پر ثابت نہیں ہے. اس طرح کے بڑے بڑے دعوے عام طور پر لوگوں کے خود ساختہ ہوتے ہیں. اسلام میں کسی بھی ایسے وظیفے کی کوئی ضمانت نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. اس وظیفے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بذات خود بہت برکت والے ہیں. اول و آخر درود شریف. درود شریف پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے. اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یا ربنا یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اس سے التجا کرنے کے بہترین الفاظ ہیں. یا ربی المدد، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میری مدد فرما. اگر آپ یہ الفاظ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور درود شریف کی برکت سے ذہنی تناؤ اور پریشانیوں میں کمی آتی ہے. اول و آخر درود شریف پڑھنے سے درمیان میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے صفات نام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا برکت کا باعث ہے جس سے بیماریوں میں روحانی شفا مل سکتی ہے. درود شریف اور ذکر الہی پر آپ کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ملے گا. اگر آپ واقع میں غربت اور قرض سے نجات چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پریشانی اور قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا اپنی روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرض سے متعلق ایک بہترین وظیفہ بتایا ہے. اگر پہاڑ جتنا بھی آپ پر قرض ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر فرض نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ آپ اسے پڑھنے کی عادت بنا لیں. اگر آپ جادو اور نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں. اور ہر فرض نماز کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اور کوئی شیطان اور جادو اثر نہیں کرتا. اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں اور شفا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک گلاس پر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. عذیب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے. انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی.